بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ متی الساعہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال ویلک، آپ نے فرمایا کہ تیرا برا حال ہو، وما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ قال ما اعددت لہا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہے۔ قال انس، حضرت انس نے فرمایا فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء، کہ میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو کہ وہ کس چیز سے خوش ہوئے ہوں بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، فرحہم بہا، جتنا اس بات سے خوش ہوئے تھے وہ۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا بھی آپ نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا آپ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے بس۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جس سے آپ کو محبت ہے نا، قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کے بعد کس چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس بات سے خوشی ہوئی کہ ہمیں تو اللہ رسول سے محبت ہے، پھر ہم تو قیامت دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک اور حدیث میں ہے کہ اس آدمی نے کہا فإني أحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأبا بکر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعمالهم، تو اس شخص نے کہا کہ میں محبت رکھتا ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنی محبت کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں دو بات سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ محبت کے ساتھ کی وجہ سے آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا اس بندے کا مرتبہ ایک ہی ہوگا، مرتبہ تو فرق ہوگا، لیکن ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سہولیات اس کو ان والی حاصل ہوں گی، جنت میں انہیں قریب ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نہیں میں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں، میں فلاں بندے کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو مقام مرتبہ اس کو حاصل ہے، جو اس کی کہہ رہا ہے میں ساتھ اس کو وہی حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تائید ان کے ساتھ ہے، میرے نظریات ان سے ملتے ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ اللہ والے اور نیک لوگ بھی اپنے سے کم نیک لوگوں کی محبت کی وجہ سے حمایت کریں گے، سفارش کریں گے، انہیں قریب ہوں گے، ان کی خاص برکتیں ان کو بھی حاصل ہوں گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ کہ محبت کے لیے اطاعت کرنا لازم ہے، محبت کے لیے بات ماننا لازم ہے۔ جو آدمی سمجھتا ہے نا کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، تو وہ خالی دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، سچی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ پہچان کس چیز سے ہوگی؟ پہچان ہوگی اطاعت سے۔ اگر وہ آدمی اللہ رسول کی باتوں کا علم حاصل کرتا ہے، احکام کو، سنتوں کو جانتا ہے، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر تو وہ سچا ہے۔ اور اگر وہ عمل نہیں کرتا، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، حج فرض ہے وہ نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، زندگی گزارتا ہے من مانی سے، چغلی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لوگوں پہ الزام تراشی کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، اور کہتا ہے مجھے تو اللہ رسول سے محبت ہے، تو یہ تو غلط فہمی میں مبتلا ہے، جو ہے تو جھوٹا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا غلط فہمی میں مبتلا ہے، یا پھر وہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ تو محبت کی علامت کیا ہے؟ اطاعت، بات ماننا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جس بیٹے کو والدین سے محبت ہوتی ہے ان کی بات مانتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس شاگرد کو استاد سے محبت ہوتی ہے ان کی بات مانتا ہے، وہ ان کی اطاعت کرتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ناراض نہ ہوں۔ کسی مرید کو پیر سے محبت ہو، یا اسی طرح ملازم کو افسر سے محبت ہو، تو ان کی بات مانتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جن سے وہ ناراض ہوں، اور ایسا کام کروں جن سے وہ راضی ہوں۔ تو اس لیے محبت کی نشانی کے اطاعت، کہ زندگی کے ہر کام میں انسان اللہ رسول کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، پھر سچی محبت ہوگی۔ اس لیے ذاوی بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تو اصل الہ وانت تظہر حبہ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے پھر تم محبت کا اظہار کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، میری عمر کی قسم یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہے اور عجیب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ کی محبت اللہ سے سچی ہوتی تو آپ اللہ کی بات مانتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو محبت کا معیار کیا ہے؟ اطاعت، خالی دعویٰ معیار نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگا رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے لیکن بات مانتا نہیں، تمیز نہیں کرتا حرام و حلال میں، تو اس کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے۔
اچھا جی، قرآن کریم میں بھی یہ بات اللہ نے فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورۃ النساء میں یہ کہ جو اللہ رسول اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، تو ایسا بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے خاص انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور نیک لوگ ہیں، یہ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد اور جان سے زیادہ حضور سے محبت ہے، اور میرا حال یہ جب میں گھر جاتا ہوں اور میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، تو مجھے اس وقت تک صبر نہیں آتا جب تک میں آپ کو آ کر دیکھ نہ لوں۔ تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ تو جنت کے اونچے مقامات میں ہوں گے اور میں نیچے ہوں گا، وہاں میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی المرء مع من احبہ، کہ بندہ وہاں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورۃ النساء والی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں، دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ رسول کی بات مان رہے ہیں۔ ہر کام میں بات مانیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں، زبان سے غیبت نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، گناہ نہ کریں، اللہ کے احکام کو پورا کریں۔ پورا کر رہے ہیں پھر تو محبت ہمیں ہے، دعویٰ نہ بھی کریں۔ اور اگر یہ سارے کام الٹے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، تو یہودیوں والا کام ہے۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اللہ کے محبوب ہیں ہم تو۔ اور کام کیا تھے؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو شہید کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، بچڑے کی عبادت کرتے تھے، قرآن میں اس میں تورات میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، مسئلے غلط بتایا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، نافرمانیاں ساری، اور دعویٰ کیا؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں ہم تو۔ پھر یہودیوں والا کام ہو جائے گا اگر بندہ کا عمل ٹھیک نہ ہو تو اس لیے ہم اس پہ نظر رکھیں، ہر بندہ اپنے بارے میں دیکھیں، نہ یہ کہ وہ فلاں دیکھو محبت میں جھوٹا ہے، جھوٹے نعرے لگا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا عمل درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہوتا کیا ہے عام طور پہ؟ ہوتا ہی ہے کہ بندہ جو مسلمان ہے نا، وہ رسمی چند چیزیں تو کر رہا ہوتا ہے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، چیزیں اچھی ہیں، نماز پڑھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، تسبیح کر لی، تلاوت کر لی، چند کام کرتا ہے، باقی کام بندہ کرتا ہے مرضی سے، چند کام دین والے اور باقی کام سارے مرضی والے۔ اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں، ان کے معاملات دین کے مطابق نہیں، اخلاق دین کے مطابق نہیں، شادی بیاہ دین کے مطابق نہیں ہے، بولنا سننا دین کے مطابق نہیں ہے، زراعت تجارت دین کے مطابق نہیں ہے، بس چند کام کر رہے ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم ہر شعبے میں اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔